الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ کی وجہ سے ہی انسانیت کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا. اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر پیدا نہ فرماتا، آپ کی ہستی کو اس دنیا کے اندر نہ بھیجتا، تو یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ دنیا کے نظام اس ترتیب سے اللہ رب العزت سر انجام نہ دیتا. اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو تم نے کمایا. اور دوسرا ارشاد فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس چیز میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی. احادیث مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت امام ابن جریر نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ سے روایت کیا ہے کہ ما کسبتم سے مراد سونا اور چاندی ہے، اور مما اخرجنا لکم من الارض سے مراد کھجور اور ہر وہ چیز ہے جس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. امام بخاری، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دار قطنی نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فصل بارش اور چشموں کے پانی سے سیراب ہو، یا وہ بارش یا جوہر کے پانی سے سیراب ہو، تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جو اونٹ کے ذریعے سیراب ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ عشر کہتے ہیں فصل کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ کو ہم عمومی طور پہ زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن زمین کی پیداوار پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔ اب عشر کا معنی کیا ہے؟ عشر کا معنی ہے 10واں۔ فصلوں کے اندر فرق ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں صرف بارش کا پانی ہی لگتا ہے، وہاں کوئی ٹیوب ویل، کوئی کنویں سے پانی لگانا یہ بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہونے کے قریب ہے۔ تو وہاں جو فصل کاشت کی جاتی ہے تو اس کا 10واں حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور جس فصل پہ محنت کی جائے، جس کو نہری پانی لگایا جائے، جس کا نہری پانی کا پھر کچھ خرچہ ہوتا ہے، جس کے نہری پانی پہ خرچہ آئے، یا جس کو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگایا جائے، تو جس پہ اس طرح کی محنت لگے اس پہ پھر نصف عشر شریعت مطہرہ نے لگایا۔ نصف عشر سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پہ پہلے 10 من اگر گندم ہے تو 10 من گندم کے عوض 1 من گندم دینا، یہ عشر ہے۔ اور نصف عشر کسے کہتے ہیں؟ کہ 20 من گندم کے عوض 1 من دینا، یہ تقریباً بنتا ہے، تقریباً بنتا ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کے اصول بیان فرما دیے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کھیت نہروں اور چشموں سے سیراب ہو اس کی پیداوار میں زکوٰۃ 10واں حصہ ہے، اور فرمایا جو کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جائے اس میں 20واں حصہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک روایت مولا علی المرتضیٰ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ تمہیں معاف ہے۔ اب غلام خدمت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جو گھوڑے تھے اس وقت وہ جنگی سامان کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب بھی یہ بات یاد رکھیں کہ وہ جتنا سامان انسان کی اپنی ذاتی ضروریت اور معاملات کے لیے استعمال ہو تو اس سامان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن وہ سامان جو تجارت کے لیے استعمال کیا جائے اور وہ سامان جو انسان کا کسی بھی شعبے زندگی کے اندر استعمال نہ ہو، فضول اور فارغ پڑا ہو، تو اس سارے سامان پہ بھی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے جواہر، موتیوں، نگینوں اور زمین کی سبزیوں، کھیرے، لکڑیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پتھر میں زکوٰۃ نہیں ہے، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے اندر زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ڈیوٹیاں لگائیں زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے کے لیے۔ حکم دیا گیا صحابہ کرام کو کہ جاؤ فلاں علاقے سے، فلاں کے لوگوں سے جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ، لیکن اس کے لیے بھی کچھ اصول مقرر فرما دیے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ ایک دن مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لائے تو زکوٰۃ کی کھجوریں لٹکی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے ایک خوشے پہ چھڑی ماری اور ارشاد فرمایا یہ کھجوریں ردی کھجوریں ہیں، ناقص اور گھٹیا قسم کی کھجوریں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا مالک اس سے بہتر کھجوریں لے کے آتا تو اسے کچھ نقصان نہ ہوتا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر جس طرح کا مال کوئی آدمی دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے کل قیامت والے دن اسے اسی طرح کا مال پہنچتا ہے۔ مقصد بات سمجھانے کا یہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی اچھا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو کل قیامت والے دن اسے بدلہ بھی اچھا ملے گا، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی چیز اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ جس کی اسے خود ضرورت نہ ہو اور جسے وہ فضول اور بیکار سمجھتا ہو، جسے سمجھتا ہو کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں رہا، میرے فائدے کی تو ہے نہیں، چلو کسی کو دے دیتا ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ اللہ رب العزت کے راستے میں جب بھی دیں اچھی چیز دیں۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ردی پھل اور ردی اناج یہ صدقہ دینے کا قصد نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا فرمایا جب تم ردی چیزیں، فضول اور ناقص چیزیں اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہاری چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ پھر قبول کون سی چیزیں کی جائیں گی؟ اللہ کے راستے میں ہمیشہ عمدہ چیز قبول کی جاتی ہے، اچھی چیز قبول کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم مختلف روایات کو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میانہ روی کے قائل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کا عامل بنا کے بھیجا اور اسے ارشاد فرمایا کہ جاؤ لوگوں کے مال سے درمیانی چیز کو زکوٰۃ کے طور پہ لینا، نہ بہت گھٹیا چیز کو لینا نہ بہت اچھی چیز کو لینا، بلکہ جو درمیانی چیز ہو اس کو لیا کر۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانوروں کی زکوٰۃ کو بیان فرمایا تو اس کے بیان کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جو ضرورت کے ہوں، وہ جانور جن کو انہوں نے گوشت کے لیے رکھا ہو، وہ جانور جن کو دودھ کے لیے رکھا گیا ہو، وہ جانور جو ان کا سامان لادنے کے لیے رکھے گئے ہوں، فرمایا ایسے جانوروں میں سے کسی کی بھی زکوٰۃ نہ لیں۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی زکوٰۃ، اونٹ کی زکوٰۃ اور بکریوں کی زکوٰۃ کے بارے میں مختلف روایات بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب 40 بکریاں ہو جائیں تو پھر ایک بکری اللہ رب العزت کے راستے میں زکوٰۃ۔ اسی طرح فرمایا جب 30 گائے ہو جائیں تو پھر ایک گائے جو 2 سال والی ہو وہ اللہ رب العزت کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پہ دو۔ اور پھر ارشاد فرمایا
اونٹوں کے بارے میں فرمایا اگر 5 اونٹ ہو جائیں تو فرمایا اس پہ 1 بکری زکوٰۃ کے طور پہ. تو زکوٰۃ کے مختلف مراحل کو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا. اب زکوٰۃ اور عشر کے درمیان ایک فرق ہے. زکوٰۃ کے لیے اصول یہ ہے کہ ایک آدمی جب صاحب نصاب ہوا، جب اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب ان پیسوں پہ جب 1 سال گزر جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. لیکن عشر کے لیے اصول یہ ہے کہ جب بھی فصل کاشت کرے اور جب فصل کو اٹھائے تو اسی وقت اس پہ فصل کی زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے. اب اس کے اندر کوئی یہ بات لازم نہیں چاہے وہ 1 سال کے اندر اس سے اپنا فصل اٹھائے، مرتبہ فصل اٹھائے، چاہے 3 مرتبہ فصل اٹھائے، چاہے 4 مرتبہ فصل اٹھائے، یہ کوئی شرط نہیں. شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی فصل بندہ کاشت کرے، جب فصل اٹھائے گا تو اٹھانے سے پہلے اس کی زکوٰۃ دینا، اس کا عشر دینا لازم. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف گندم کی زکوٰۃ دینا لازم ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ہر ایک فصل جو انسان کاشت کرتا ہے تو ہر ایک فصل پہ، اب چونکہ ہماری جو زمینیں ہیں ہمارے اڑوس پڑوس کی، تو اس کے اندر عشر نہیں بلکہ نصف عشر ہے. یہ بھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہے اور مہربانی ہے کہ اس نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے حالات کو دیکھا اور حالات کے مطابق مسائل بیان فرمائے. اب دیکھا گیا کہ اگر ایک آدمی محنت کر رہا ہے، اس فصل پہ ہمت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، فرمایا پھر 10واں حصہ نہ دے بلکہ فرمایا پھر 20واں حصہ دے. اب جس آدمی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو جائے، زکوٰۃ کے پیسے ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اسی طرح جب کوئی آدمی زمین کا فصل اٹھائے اور فصل اٹھانے کے بعد اسے خرچ کر ڈالے اور اس سے اللہ رب العزت کے راستے میں عشر نہ دے، تو پھر اس کے لیے بڑا وبال ہے، اس کے لیے بڑی رسوائی ہے اور اس کا مال جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اس کی ایک میں آپ کو مثال بیان کرتا ہوں جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، کہ ایک پوری صورت اس بارے میں بیان فرمائی کہ ایک بزرگ آدمی تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا، اس کے اندر مختلف قسم کے پھل لگتے تھے. بزرگ فوت ہو گئے. بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب فصل اٹھاتے تو مختلف غریب لوگ آ جایا کرتے، تو وہ ان سارے غریب لوگوں کو طرح طرح کے جو جو قسم کا پھل تھا یا جو فصل وہ اگایا کرتے تھے وہ لوگوں کو اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے. وہ بزرگ فوت ہوئے تو پھر ان کے بیٹے جب اس کے وارث بنے تو پہلی مرتبہ انہوں نے فصل کاشت کی. تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم اس طرح کریں گے، رات کے وقت اپنی فصل اٹھا لیں گے. کہ بھئی یہ مشورہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو بتایا کہ یہ مشورہ اس لیے کیا جا رہا ہے، رات کے وقت ہم اس لیے فصل کو اٹھائیں گے تاکہ غریب لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ہم نے فصل اٹھائی ہے اور غریب لوگوں کو دینے سے ہم بچ جائیں. جب وہ گئے اسپیشل اسی کام کے لیے کہ جاتے ہیں اور رات کے وقت اپنی فصل کو اٹھا کے لے آتے ہیں، جب گئے تو دیکھا کہ وہ فصل ساری اجڑ چکی تھی، اس پہ کوئی آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، وہ ساری کی ساری فصل ملیا میٹ ہو گئی. پھر اس وقت انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کی، دعا کی کہ اے مالک الملک ہمیں معافی عطا فرما. تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر ایک آدمی یہ دل کے اندر سوچے کہ بھائی میں تو اتنے پیسے غریبوں کو دے دوں گا تو میرے لیے باقی کیا بچیں گے. بھائی 20 من اگر کسی آدمی کے پاس چاول ہیں تو اس میں 1 من اللہ رب العزت کے راستے میں دینا لازم آتا ہے. تو وہ اگر 1 من دینے سے اکتا رہا ہے اور اسے پریشانی محسوس ہو رہی ہے کہ یار میرا 1 من گھٹ جائے گا، تو وہ یہ بات بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت 1 من کم پیداوار دے دیتا تو پھر کیا کر لیتا. لیکن یہ سوچ
ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ مالک ہے جسے جتنی چاہے فصل عطا فرمائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بارش اس قدر سخت آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری فصل خراب ہو جاتی ہے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے. جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں, جن کی فصلیں دریا کے کنارے پہ ہیں, تو ان کی فصلیں تباہ و برباد ہو جایا کرتی ہیں. میرے مرشد کریم آپ ارشاد فرما رہے تھے, خود آپ فرماتے ہیں وہ دریائے راوی پہ کبھی کبھی سیلاب آیا کرتا ہے, تو ادھر آپ کے 20 یا 15 ایکڑ زمین تھی, تو اس کے اندر گندم کاشت کی ہوئی تھی. تو وہاں اور لوگوں کی بھی زمینیں تھی. سیلاب آیا تو باقی سارے لوگوں کی زمینیں تباہ و برباد ہو گئی, لیکن آپ کی فصل اسی طرح رہی. تو آپ ارشاد فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی فصل کا عشر دیا کرتا ہوں. جب فصل کا عشر دیتا ہوں تو اللہ رب العزت نے میری فصل کو محفوظ رکھا ہے. اسی طرح آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میاں والی کے اندر چنے کاشت کیے, تو باقی لوگوں کے ایک ایک ایکڑ سے 14 من نکلے, اور میری ایک ایکڑ سے 22 من نکلے. وجہ پوچھی کہ جی وجہ کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے وجہ صرف یہی ہے کہ میں اپنی فصل سے عشر دیا کرتا ہوں. تو جب آدمی فصل سے عشر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس فصل کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور 1 2 من 4 من, اگر اللہ رب العزت کسی کو 100 من دے رہا ہے تو 100 من سے 5 من دینے میں اسے کیا مصیبت پڑ رہی ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر اللہ رب العزت وہی 5 من کم کر دیتا تو وہ کیا کر لیتا. لیکن یہ ہماری عقل فکر سوچ اس جانب جاتی نہیں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنت ہے, ہماری کاوش ہے, اور اس محنت اور اس کاوش کی وجہ سے اللہ رب العزت دے رہا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ ایمان والے حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے جو لوگ اپنی فصل سے عشر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی پوری فصل کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. لیکن جو لوگ اپنی فصل سے عشر نہیں دیتے, کنجوسی کرتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ ہماری فصل کم ہو جائے گی, تو اللہ رب العزت کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا, ہمیشہ مال بڑھتا ہے, اور اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. جس مال کے اندر برکت پیدا ہو جائے پھر اس کے اندر کمی نہیں آیا کرتی. اس لیے کوشش کیا کریں, ہمت کیا کریں, جو اللہ رب العزت نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس میں اللہ رب العزت کا جو حق ہے وہ ضرور ادا کیا کریں. زکوٰۃ کی صورت میں 40واں حصہ ہے, اور عشر کی صورت میں چونکہ ہمارے علاقے کی جو زمینیں وہاں 20واں حصہ یعنی نصف عشر ہے, تو 20واں حصہ ضرور اللہ رب العزت کے راستے میں دیا کریں. اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ صرف گندم نہیں, کہ صرف گندم میں آپ سمجھے کہ صرف گندم میں عشر ہوتا ہے, گندم میں نہیں, بلکہ چاہے چاول ہو, چری ہو, کپاس ہو, جس قسم کی بھی کوئی فصل ہے آپ اگاتے ہیں, تو ہر فصل اٹھانے سے پہلے, جب اٹھائی جائے, جب کاٹی جائے, گھر لے جانے سے پہلے اصول یہ ہے, حق یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر لے جانے سے پہلے اس کا 10واں یا 20واں حصہ جو عشر کا بنتا ہے وہ پہلے غریب لوگوں کے اندر دے دیا کرے. اور آپ کا یہ دارالعلوم محمدیہ سیفیہ, اس کے اندر 200 طالب علم پڑھتے ہیں, اور 100 کے قریب یہاں رہائش پذیر ہیں, ان کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنا عشر دارالعلوم محمدیہ سیفیہ کے اندر جمع کروایا کریں. اب ہم کسی سے جا کے تو تھوڑی کہیں گے کہ جناب آؤ عشر دے جاؤ, لیکن جو لوگ یہاں ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں اور انہیں ترغیب دلائیں. اگر آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو حقیقی مسئلہ نہ بتائیں تو پھر ہم گناہگار ہیں, ہم مجرم ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اس بات سے غنی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں نہیں دیتا تو اللہ کو اس کی کوئی محتاجی اور ضرورت نہیں ہے. یہ تو بندے کا اپنا فائدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا قول ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ امیر لوگوں کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ غریب لوگ کو, ایک غریب آدمی کو اتنی زکوٰۃ دیں, اتنا عشر دیں, اتنا مال دیں کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے
اور آگے خود زکوٰۃ دینے والا ہو جائے. لیکن ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے, اور جو امیر ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ امیر سے امیر تر ہو جاؤں. بلکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے یہ لوگوں کو جو مال دیا تو اس لیے مال بھی دیا, اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پاک کر اور ان کے دلوں سے مال کی محبت نکال دی جائے. اگر دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر تو ایک ایک روپیہ دینے کے لیے بندے کے ہاتھ کانپتے رہیں گے. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ یہ مال مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے اور اس کا حصہ ہے جو میں نے دینا ہے, تو پھر کبھی اس کے دل کے اندر مال کی محبت پیدا نہیں ہوگی. اور کتنے ایسے بزرگ, حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے مال کا بڑا ہوا بیڑا جہاز وہ آ رہا تھا تو ڈوب گیا. ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آ کے عرض کرنے لگا حضور آپ کا تجارتی جو سامان آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ فرمانے لگے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی آیا, آ کے کہنے لگا حضور وہ پھر دوبارہ سطح پہ آ گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو کہنے والے نے یہ سوال کر دیا کہ حضور دونوں مرتبہ الحمدللہ. آپ فرمانے لگے کہ جب مال ڈوبا تو اس وقت میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرے دل کے اندر مال کی محبت نہیں تھی, اس لیے میں نے الحمدللہ کیا. جب مال دوبارہ واپس آ گیا تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا تو میرا دل مال کے اوپر آنے سے بھی اتنا خوش نہیں ہوا, اس لیے میں نے الحمدللہ کیا. اس لیے اگر دل کے اندر مال کی محبت پیدا ہو گئی, مال کا لالچ پیدا ہو گیا, تو پھر اللہ رب العزت کے راستے میں دینے سے بندہ ہمیشہ کتراتا رہتا ہے. کئی مرتبہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بندے کے کروڑوں کا کاروبار ہوتا ہے اور اچانک اسے لاس ہو جاتا ہے, اچانک سارا کا سارا مال ڈوب جاتا ہے. تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا. لیکن شرط یہ ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا رہے, عشر دیتا رہے, تو کبھی اس کے مال کے اندر نقصان نہیں ہوگا, کبھی اس کے کاروبار کے اندر کمی بیشی نہیں آئے گی, کبھی اسے نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا, عشر نہیں دے گا, تو پھر وہ یقین رکھے کہ اس کا ایک تو مال کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی, اور دوسرا مال کے اندر کمی کوتاہی ضرور ہوتی رہے گی, کیونکہ اللہ کا حق اس نے نہیں ادا کیا. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا حق ادا کرتے رہے جو اس نے ہم پہ لازم کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.